مولا کی خاص عنایت ہو جائے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اور کچھ نہیں چاہیے، یہی کافی ہے۔ 10واں فائدہ بہت زیادہ خیر و برکت۔ 11واں امام حسین علیہ السلام کی زیارت حج کے برابر ہے۔ برد روایت صلوات پڑھنا۔ روایت میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ زیارت کا ثواب، ایک زیارت کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ بھی کون سا حج جو بارگاہ الہی میں قبول ہوا ہے، رسول اللہ کے ساتھ کیا گیا۔ راوی کہتا ہے وہ ایک حج کے برابر ہے، امام نے کہا 2 حج کے برابر۔ پھر جب تعجب کیا تو امام نے یہاں تک کہا 30 حج کے برابر ہے۔ مطلب سمجھے اس کا، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا حج کے برابر ہے، وَإِلَّا کل کو ملا کر کے جو مفہوم نکالیں گے کہ ایک حج ہے کہ 2 حج ہے کہ 30 حج ہے، کل کا نتیجہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین اس ثواب کا نام ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کچھ لوگ وہاں پہنچ کے بھی لعنت کے حقدار ہیں، اور یہ حسین کی زیارت کی برکت ہے کہ ہم یہاں رہ کے بھی جوارے پیغمبر میں جگہ پا رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور زیارت کا جو اثر دنیا میں تو ہے ہی، قیامت میں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کا اثر نظر آئے گا۔
मतलब ये जान लें कि रोज़ क़यामत कैसे कैसे लोग होंगे जिनको ये हसरत होगी कि अगर हम भी ज़ाहिर होते तो आज हमें भी ये रुतबा मिलता। तो आप समझ लें कि क्या रुतबा हो सकता है। और आखिरी फायदा जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, क़यामत की शिद्दत से नजात ज़ियारत इमाम हुसैन की बुनियाद पर, जहन्नम की आग से रिहाई ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर मैसर होती है। खुदावंद आलम से ये दरख्वास्त है, पालने वाले तुझे वास्ता है शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम का, कि हम सबको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए। एक और सल्लल्लाहु जल्दी को अर्ज कर दूं कि एक ज़ायर को किस तरह जाना चाहिए ज़ियारत, ताकि हमारा जो मकसद है जो अभी रवायात की रोशनी में बयान किया गया वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर से निकलने से पहले आदाब ज़ियारत में आया 3 दिन रोज़ा रखना, उसके बाद जब निकलने लगे तो गुस्ल कीजिए, गुस्ल के बाद दुआ है, वो दुआ पढ़ के घर से निकलिए, और घर से जब निकलिए तो खुशू और खुशू के साथ निकलने के अंदाज से ये लगे कि ज़ियारत को जा रहे हैं, पिकनिक को नहीं। जब निकले ऐसा लगे कि हाँ हम किसी मज़लूम की ज़ियारत को जा रहे हैं। क्यों? यहाँ भी कहा खुदावंद आलम ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पसीने के एक एक कतरे से 70,000 फरिश्ते खल्क़ करता कि जो क़यामत तक उसके लिए तस्बीह और परवरदिगार से उसके गुनाहों के माफ़ी तलब करते। तो अब जब ये एहसास होगा तो हमारा पसीना क्यों निकल रहा है उसका एहसास होना चाहिए। बाजार की खरीदारी में, दुनिया की देखभाल में, या ज़ाहिर हुसैन के रास्ते में, ज़ियारत इमाम हुसैन के रास्ते में कहाँ से ये पसीना, कौन सा पसीना है जिससे फरिश्ते खल्क़ हों। खरीदारी को मना नहीं करता, क्योंकि ज़ियारत के आदाब में से खरीदारी और हदिया लेके आना भी है, मगर उसी उन्वान से, बिजनेस के उन्वान से नहीं। ज़ियारत से जब आइए तो अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को हदिया दीजिए। बहुत खत्म हो गया। तीसरी चीज़ है कि जब ज़ियारत में जो हमारा ज़ियारत, खासकर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हमारा खाना पीना बहुत ज़्यादा लजीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस हुसैन की ज़ियारत के लिए आप जा रहे हैं जो 3 दिन का भूखा प्यासा हो। गोश्त खाने से परहेज करें, ज़ियारत इमाम हुसैन मामूली ग़िज़ाएं खाएं। इस सिलसिले में रवायात भी है। और एक चीज़ जिसका ख्याल रखना, वहाँ जा कर के अपने आप को बहुत बड़ा किसी उन्वान से न ज़ाहिर होने देना, किसी ज़ाहिर को कमज़ोर न समझना। जब किसी ज़ाहिर को कोई आपकी ज़रूरत पड़े तो उससे दरेक न करना, क्योंकि इससे मौला की नाराज़गी भी आ सकती है। किसी भी ज़ाहिर को कमज़ोर नहीं समझना, अपने रहन सहन को ऐसा न रखना कि जिससे कोई कमज़ोर और गरीब ज़ाहिर अपने आप को कमतर समझे। ये आदाब ज़ियारत में से है। किसी भी मोमिन को अज़ियत न देना। जब वहाँ पहुँचिए, नहर फ़ुरात पर गुस्ल कीजिए, फ़ुरात के पानी से गुस्ल कीजिए। अब जल्दी जल्दी अर्ज़ कर दे रहा हूँ, नहर फ़ुरात से गुस्ल कीजिए, क्योंकि फ़ुरात के पर गुस्ल करने से, नहर फ़ुरात के पानी से गुस्ल करने से सारे गुनाह धुल जाते हैं। रवायात, जब आप इमाम की ज़ियारत के लिए जाइए, आहिस्ता कदम उठाइए, बाल बिखरे हुए होना चाहिए,
پھر کسی دن انشاءاللہ باقی کو عرض کروں گا موقع رہا تو، کہ کس طرح سے زیارت پڑھیں۔ جب داخل ہوں تو پہلے اذن دخول وہاں لگا ہوا ہے، وہ اذن دخول پڑھیں، بالائے سر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ رحمان، اور یہ چیز امام کی زیارت کو بھی جان، یہ والی نماز ضرور پڑھیں۔ زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت پڑھیں، جب تک کربلا میں رہیں، جب تک ممکن ہو تب تک واجب نمازیں، مستحب نمازیں سب حرم میں پڑھیں، اس لیے کہ ہر واجب نماز حج کا ثواب رکھتی ہے، ہر مستحب نماز عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ یہ آداب زیارت میں سے ہے کہ وہاں جائیں تو جتنا ممکن ہو ہوٹل میں پڑے نہ رہیں، اور جتنا ہو سکے دور سے پیدل آئیں۔ پیدل آنے کا بہت ثواب ہے، اس ایسا نہیں ہے کہ آج بڑی تب بھی بڑے بڑے اچھے گھوڑے اور سواریاں رکھنے کے بعد بھی ائمہ علیہ السلام نے پیدل زیارت کیا ہے، اس لیے کہ بعض روایات میں ہے کہ پیدل امام حسین کی زیارت کرنے والے کے ہر قدم پر اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا عرصہ ہے؟ جہاں تک ممکن ہو بہت ہی زیادہ تواضع اور انکساری کے ساتھ کام لیں۔ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی طرح کا غرور نظر نہ آئے۔ ہمارے پاس اگر امکانات ہیں، مین چیز، اور ہمارے ساتھی یا کوئی بھی ظاہر امام حسین علیہ السلام، اس کے پاس امکان نہیں ہے تو آپ اپنے امکانات اس کی خدمت میں پیش کریں۔ مثلا اگر آپ کے پاس سواری ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے لے کے جائیں۔ آپ جو کر سکتے ہیں اتنا کریں، پھر دیکھیں امام کی نظر عنایت کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے واقعات بھی اس ذہن میں ملتے ہیں کہ اگر کسی نے امام کے کسی ظاہر کی طرف توجہ نہیں دی تو امام نے اپنا رخ اس کو موڑ لیا اس کی طرف سے۔ واقعات ہیں، اس وقت نہیں ہے، لہذا ایک خاص کر کے جس چیز کی طرف توجہ دینا ہے، وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے میں آپ کو یہی پر روک رہا ہوں، لیکن مین پوائنٹ جو ہے ایک ظاہر کے لیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مومن کا دل دکھا کر کے امام کی خدمت میں نہیں آنا۔ آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ کو کتاب مل جائے گی آداب زیارت میں، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ واقعہ بھی مل جائے گا، اس کے بعد آپ کی زیارت تمام ہے۔ مفاتیح الجنان میں جناب عباس مکی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ جناب علی بن یتیم جو امام کی اجازت سے ہارون کی حکومت میں وزیر تھے، وزیر کا رتبہ تھا، اور وہی امام کے چاہنے والے ابراہیم جمال ان سے ملنے گئے، انہوں نے ملنے کا ٹائم نہیں دیا۔ وزارت ہے تو یہ کام آدمی ہے، یہ حج کو گئے، حج کے بعد مدینے گئے، مدینے میں امام کی زیارت کے لیے گئے، امام نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ واقعہ کافی ہے ہم کو کسی مومن کے احترام کے لیے، بار بار کی مجلسوں میں گزارش کرتے رہتے ہیں کہ کسی مومن کو دل نہیں دکھانا، اسی عنوان سے کہ اس واقعے پر نظر رکھیں۔ امام کی اجازت سے، امام کے حکم پر وزارت میں کام کر رہے ہیں، اور کتنا خیال کے کئی واقعات ہیں جناب۔ تو اب وہ آئے جناب علی بن یتیم، امام نے ملنے کی اجازت نہیں دی، واپس ہو۔ دوسرے دن مسجد کے راستے میں ملاقات ہو گئی، دست ادب جوڑ کے کہا مولا میں کل حاضر ہوا تھا، آپ نے اجازت نہیں دی، کہا اس وقت تک تم کو اجازت نہیں ملے گی جب تک تم سے تمہارا بھائی راضی نہ ہو جائے۔ تمہارے پاس گیا تمہارا برادر مومن اور تم نے اس کو ملنے کی اجازت نہیں دی، تو پھر میں تم کو کیسے ملنے کی اجازت؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ابراہیم جمال تمہارے پاس گئے تھے ملنے اور تم نے ٹائم نہیں دیا، لہٰذا جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے تب تک تمہیں ہمارے پاس آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور جو زیارت کو جا رہے ہیں
परेशान में, मौला हम क्या करें, हम यहाँ हैं जनाब इब्राहिम जम्माल कूफे में। इमाम ने कहा हो, मैं इंतजाम करता हूँ। इमाम ने एजाज के जरिए सवारी का इंतजाम किया, वो कूफे गए, जाके उनसे माफी मांगी, उन्होंने माफ किया, तब दूसरे दिन को आने की इजाजत दी। तो मेन पॉइंट जिस पर तवज्जो देना है कि कोई भी बरादर मोमिन हमसे नाराज है और बड़ी आसानी से शैतान बहका के हमसे ये कहलवा देता है, अरे जानते हो कितने बड़े मोमिन हैं, तुम क्या जानो कौन कितना बड़ा मोमिन है। दिल का हाल